اسی لیے قواعد میں کچھ ذکر کر رہا ہوں بدعت کے متعلق. یہ قواعد جاننا ضروری ہے تاکہ ان قواعد کو سمجھنے کے بعد، ان ضابطے سمجھنے کے بعد اور بدعتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ بدعات کی کوئی عدد تحدید نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی حصر نہیں ہے، بلکہ کوئی انتہا نہیں ہے. ہر دن کہیں نہ کہیں کچھ بدعات جنم لیتے رہتے ہیں اور اس کے جو داعی ہیں بدع کے طرف نئے نئے بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں. تو اس کے اصول میں سے جاننے کے لیے پہلا قاعدہ اور اصل یہ ہے کہ بھائیو یہ جاننا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو کہ الاصل فی العبادات الوقف یا الاصل فی العبادات التحریم ہے، یعنی الاصل فی العبادات المنع ہے. ہم یعنی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ممنوع ہے کوئی عبادت کرنا جب تک دلیل نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو. تو یہ پہلا قاعدہ ہے. اب اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، ایک کہہ رہا کہ یہ عبادت کرنی چاہیے اچھا عمل ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں کرنی چاہیے، تو کس کو دلیل دینی ہوگی؟ ہاں بھائیو، کس کو دلیل دینی ہوگی؟ ہاں جو کہہ رہا، جو ثابت کر رہا ہے اسے دلیل دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا، اس کا حکم دیا، اس پر عمل کرو، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے دور ہو جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے منع کیا، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں بلایا. آپ کی موت واقع نہیں ہوئی جب تک نہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، بلکہ آپ کی وفات سے 3 مہینہ پہلے دین مکمل ہو چکا. اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. تو بھائیو یہ دین مکمل ہے. تو اب کوئی شخص اگر کہے کہ یہ عید، یہ نماز، یہ ذکر، یہ مشروع ہے، یہ اچھا عمل ہے، تو کہا جائے گا حضرت الاصل فی العبادات المنع. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہے تو دلیل دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین مکمل کیا، اب یہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں؟ تو یہ پہلا قاعدہ ہے. اس سے بھائیوں سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہے. ورنہ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے کر لیے تو کیا مشکل ہے، اس میں کیا حرج ہے. یا کبھی الٹا کہتے ہیں کہ چلیے آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرو. یہ غلط ہے بھائی. یہ سمجھیے ایک دم جہالت ہے اس شخص کے اندر، اور ایسے شخص کو پہلے قاعدہ سمجھانا پڑے گا، اس کے بعد پھر اس سے آپ کچھ بحث کر سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں. دوسرا بھائیو اصل دوسرا قاعدہ جو جاننا چاہیے بدعات کے متعلق وہ یہ ہے، اور اس سے اطمینان قلب اور سکون دل حاصل ہوتا ہے. اس لیے کبھی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور کرنے والے کہتے ہیں یار آپ لوگ کیوں ہر چیز میں بدعت کرتے ہو، ہمارا مقصد اس میں پیارا ہے اور ہماری اس میں جو ہمارا جو اس میں سوچ ہے یا ہماری جو سوچ ہے وہ بہتر ہے. ہم کوئی اس میں خرافات نہیں کر رہے، غلط نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں. تو یہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ سمجھائیں اور یہ سمجھیں کہ اگر اس میں بھلائی ہوتی، اس میں خیر ہوتا تو یہ اس امت میں جو بہتر ہیں اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ایسے آپ کے بعد جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمۃ الاسلام وہ سبقت حاصل کر لیتے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر اس میں خیر ہوتا تو یقیناً نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبقت کر بیٹھتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، تو اس کا معنی کہ ادھر کوئی خلل ہے، ادھر کا کیا ہے بھائیو، اس میں شک ہے. اور یقیناً پھر اس طرح وہ بھائیو عبادت نہیں ہے اور وہ سنت نہیں ہے، بلکہ دین کے نام پر، سنت کے نام پر ایجاد کردہ بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ جو دین کے نام پر دین سمجھ کے کوئی قول، کوئی عمل، کوئی عبادت اس کو منسوب کیا جائے یا اس کو عبادت سمجھا جائے. تیسرا قاعدہ یا تیسری بات یہ جاننا چاہیے بدعات کے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولیہ یا سنت فعلیہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو معروف ہے سنت کی جو اقسام ہیں، لیکن ادھر ایک اضافہ کریں کہ سنت قولیہ یا فعلیہ کا 2 قسمیں ہیں. ایک
سنت فعلیہ اور ایک سنت ترکیہ ہے. ترک کرنا بھی سنت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا. تو جو سنت فعلیہ تو واضح ہے، مثلا سنن رواتب، ایسے ہی جو نفلی روزے ہیں، اور ایسے سنت فعلیہ میں وہ فرائض بھی داخل ہیں اس اعتبار سے. دوسری قسم سنت ترکیہ، ترک کرنا. تو ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا تو ترک کرنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائیو؟ کیا ہے؟ سنت ہے. اور ترک کرنا بھی فعل ہے. تو اس طرح یہ سنت ترکیہ میں داخل ہے. تو آپ جب ترک کریں گے تو آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں اور آپ ثواب کے مستحق ہیں. اور جو کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ زیادتی کر رہا اور سنت سے آگے بڑھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. جس طرح کی سنت فعلیہ کی مخالفت کوئی کرے جو سنن رواتب نہیں پڑھ رہا، واضح اس نے سنت کی مخالفت کی. سنت کے موافق نماز نہیں پڑھی، اس نے سنت کی مخالفت کی. ایسے ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا تو کوئی عمل کر رہا تو اس نے سنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. چوتھی اور آخری بات قواعد اور ضوابط کے متعلق وہ یہ ہیں کہ بدعت کی ایک اہم نشانی پہچانی یہ ہے کہ مداومت کی جائے. تو مثلا ہر وہ چیز جو ثابت نہیں ہے، لوگ جو مداومت کرتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مخصوص وقت اور تاریخ. ایسے شب برات میں جو مختلف قسم کی بدعتیں ہیں اس کا ایک ٹائم فکس ہے، مخصوص اعمال اور عبادات کیے جاتے ہیں. اس سے یہ مستثنا کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی کر رہا ہے ایک مرتبہ تو اس کو بدعت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. مثال، ایک آدمی فرض نماز کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، ایک مرتبہ کیا اس نے، تو کیا رائے؟ بدعت ہے یا کہا جائے گا اس نے سنت کی مخالفت کی؟ کیا رائے؟ ہاں بھائیو، کیا کہیں گے؟ یہ بدعت کر رہا ہے، ایک مرتبہ یعنی ایک سال میں دیکھا گیا. ہاں، اس نے سنت کی مخالفت کی، اس کو نہیں کہا جائے گا اس کے حق میں اس نے بدعت کیا. اس لیے اس میں مداومت ہونی چاہیے برابر. اچھا، ایک آدمی برابر ہاتھ جب بھی سلام پھیرتا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، انفرادی ہے، اجتماعی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بدعت. اچھا چلیے، کسی مکتب جعلیات والوں نے 12 ربیع الاول کو ایک پروگرام رکھا، 12 ربیع الاول، اور پھر اس میں انہوں نے اسی مناسبت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج پیدائش کا دن ہے اور آپ کے کچھ فضائل اس پہ درس ہو گیا. کیا رائے؟ بدعت ہے. ہاں، اگر یہ ایسے ہی مثلا اتفاق کی بات ہے آ گیا اور اس میں کر دیا تو بدعت میں اس کو نہیں کہا جائے گا. لیکن وہی پھر اگلے سال بھی 12 ہی ربیع الاول ہی کے دن تلاش رہے ہیں، اگرچہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تیسرے سال بھی، تو یہ بھائیو بدعت میں شامل ہو جائے گا.